اٹس آور فیلئر سر، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا اپنے آخری ٹاپک کی طرف آ جاؤں. مریم نواز صاحبہ کی حکومت کا 100 دن مکمل ہونے کو ہے. آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، اب میرے پاس ایگزیکٹ نہیں ہے، لیکن میں اچھا بہرحال ہمارے پروگرام کے لیے ایک آزاد بھی ہے. آج صبح مریم نواز صاحبہ نے ایک ان کی میٹنگ تھی وہاں پر، لیکن ان کی مہربانی ہے، ان کی محبت اور پیار ہے. سی ایم صاحبہ جو ہے نا وہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ مطلب کہ ہمارے پروگرام سے مطلب کہ ایک بندے کو، پرویز سندھیلا کو، اس میٹنگ میں وہاں پر جو ان کی لوکل میٹنگ تھی لیکن زوم میٹنگ کے ذریعے اس میں لیا گیا، اور ہماری جو ان پٹ تھی، جو وہ ہم کہہ سکتے تھے یا جس قابل ہمیں نے وہ سمجھا، ہم نے اپنی وہاں پہ ان پٹ دیے. تو یہ میرے خیال میں بڑی اعزاز کی بات ہے کہ سی ایم صاحبہ ہے جو سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہیں، وہ ہمارے پروگرام میں سے کسی ایک کو اس قابل سمجھتی ہیں کہ ان سے وہ رائے لینی ہے، ان پٹ کرنی ہے. تو یہ ایک اعزاز تھا جو صبح میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتاؤں. اچھا، ایک مہینہ، 3 جو مہینے ہوں گے، اور بلکہ 100 دن 3 مہینے سے تھوڑے سے دن زیادہ ہو جائیں گے، اس کی جو اب تک کی کارکردگی ہے مریم نواز کی، اس کو اگر ہم لوگ تھوڑا سا اس پہ بات کر سکیں کہ کیا وہ انف ہے، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، مزید کچھ بہتری ہو سکتی ہے، پلس ہے اس پہ جو بھی دوستوں کے ہوگے. میں سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت میں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی وزارت عظمیٰ، جلسوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم، وزارت عظمیٰ کے دن تقریر کی تھی، اس میں وہ میرے خیال میں 100 سے 200% جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں. شاید کوئی بھی نہیں، میں نام لے کر نہیں کہہ سکتا، کنہیں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جب ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یار تھوڑے سے تو ہمیں پریشر ہے کہ یہ پہلی دفعہ مریم نواز کرنے جا رہی ہے اور بہت زیادہ ذمہ داری ہیں. اب پہلے 100 دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اس میں آپ کی ڈائریکشن کا پتہ لگ جاتا ہے. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا ہم وہ ہیں کہ یار مطلب دیکھیے گا، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، میری ان سے بڑی پیار محبت بھی ہے. تو وہ اس پہ میں جب لاسٹ ٹائم بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی ہماری یہ بات نے کہا یار سب کوئی غلط ثابت کر دیا. تو مریم نواز صاحبہ نے جو وعدے کیے تھے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم فری وائی فائی کریں گے اپنے شہروں کو، لاہور کو کامیاب طریقے سے کیا گیا. راشن سلہ صاحب اس دن ویڈیو دکھا رہے تھے کہ جی اسٹرانگ ترین نیٹ ہے اور پہلے سے اچھی سپیڈ سے چل رہا ہے. پنک بٹن لگایا کہ اگر کنہیں عورتوں کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بٹن دبائیں، تو اسی وقت وہ کیمرے کی زد میں ہوں گی، آپ کی پولیس جو ہے وہاں پر پہنچے گی. نواز شریف کینسر ہاسپٹل 1 سال میں وہ منصوبہ لے کے آئیں کہ 1 سال میں وہ ایکٹیو ہوگا اور وہاں پہ لوگوں کا علاج شروع ہو جائے گا. صرف 1 سال میں، مشینیں نہیں آتی سال میں، لیکن وہ بھی شروع ہوگا. نواز شریف آئی ٹی سٹی کا وہ قیام کرنے جا رہی ہیں، جس کے ذریعے وہ ماڈل ان کا ظاہر ہے بھارت ہے، کیونکہ بھارت کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس کو آئی ٹی سٹی، تو یہ بھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. فیلڈ ہاسپٹل کہ آپ کے قصبے میں ہاسپٹل آئے اور آپ کے چھوٹے موٹے وہاں پہ مسائل کرے. اس کے بعد فیلڈ آن ڈاکٹر، یہ 2 منصوبے بہت بڑے منصوبے ہیں. پھر اس کے ساتھ فری ڈیلیوری، پھر اسی کے ساتھ BHU بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنا بالکل یورپ کی طرح. پھر اسی کے ساتھ جو ہسپتال ہیں ان کی اپ گریڈیشن. تو جو ہیلتھ پہ میں نے سوچا نہیں تھا اتنا، یا میرے دماغ میں ذہن نہیں تھی کہ اتنی تیزی سے ان چیزوں کو لے کے وہ آگے چلیں گی. کسان کارڈ، ابھی یہ جو ایک پرابلم چل رہا ہے کسان کا، ظاہر ہے اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے. اگر وہ گندم لے بھی لیں تو ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ تمام رکھنے والی جگہ جو ہے وہ فی الحال تو مصروف ہے. وہ پچھلی ہماری مہربانی ہے، لیکن صحت کارڈ کا ایک بہت بڑا پیکج مریم نواز صاحبہ جو وہ لے کے آ رہی ہیں. فری سولر دینے جا رہے ہیں لوگوں کو، 100 یونٹ تک، 200 یونٹ تک فری سولر دینے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے انجوائے لے جائے. اس کے علاوہ بزنس پارک جو ہے وہ شیخ پورہ کے نزدیک ابھی ریسنٹلی اس میں گئے ہیں اور وہاں پہ حوصلہ افزائی کی ہے. وہ آلریڈی چل رہا ہے، لیکن اس کو اپنی پیورٹی لسٹ پہ لے لیا ہے کہ اس کو ہم نے اتنا کامیاب کرنا ہے کہ یہ ہب بن جائے بزنس کے لیے. 1000 آف کلومیٹر جو روڈ ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے. میں ابھی پچھلے دنوں احمد اقبال صاحب، ہمارے دوست MP احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے سے میں پوچھ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ سنیلا صاحب جب آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے تو میں بڑا سرپرائز تھا کہ آپ جلدی کیسے پہنچے. میں نے کہا یار وہ رات کا ٹائم تھا. تو کہہ رہا کہ اب اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو کیونکہ رات کو ٹریفک نہیں تھے، تو اس دفعہ اگر آپ آئیں گے تو اس سے بھی شارٹ ٹائم میں پہنچیں گے، کیونکہ جس طرح سے وہ ایکسپریس وے بنایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہزاروں کلومیٹر کی تعداد میں ہارون صاحب اپنے جنوبی پنجاب میں بھی بتا سکتے ہیں. لاہور رنگ روڈ بڑی دیر سے وہ منصوبہ اڈا چوک پہ آگے ختم ہوتا تھا اور آگے اس کو کراس نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، یا ہو رہا تھا یا کر رہے تھے، لیکن مریم نواز نے دنوں میں کمپلیٹ کر کے وہ کیا. اچھا، بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، میں اس کو اگر گنتا جاؤں گا تو یہ 100 کی تعداد میں ہے. تو میری نظر میں مریم نواز 100 میں سے 500%، 300% اپ ہے. 1% بھی نہیں کہا جا رہا، جو نہیں سوچا جا رہا تھا وہ بھی کیا ہے. اور میرے خیال میں یہ جب 100 دن کی تقریبات منائی جائیں گی یا تقریب بنائی جائے گی تو اس میں مریم نواز صاحبہ جو بتائیں گی، ایک چیز اس میں ضرور بتائیں گی یا سنوائیں گی کہ وہ کم از کم بزدار کے 100 دن کا ذکر اس میں ضرور کریں کہ انہوں نے 100 دن میں کیا کیا تھا. ارشد پرویز صاحب، 100 دن مریم نواز کے.
जी बिल्कुल ऐसा ही है, साफ सुथरा पंजाब है जी, मेडिकल, स्कूल, हम सब कुछ देख रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर भी काम हो रहा है, और एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में अभी तक इत्तलात आ रही हैं कि ओपन नहीं किया गया, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है ताकि पंजाब के अंदर बिलखुसूस जो है ना लोड शेडिंग और दीगर मामलात के अंदर भी वो काम हो सके। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आई है वो ये आई है कि वो औरतें, वो बच्चे, वो जगहें जहां पर जो अपर क्लास है वो जाना पसंद नहीं करती, उनको बदबूएं आती हैं, उन खवातीन के साथ, उन बच्चों के साथ मरियम नवाज शरीफ का खड़े होना, साथ में उनको स्पेशल हक किड्स, करना, उनको स्पेशल प्यार किड्स करना। जो खास तौर पर है जी, स्पेशल किड्स के अलावा भी अगर आप देखें कि लोगों का जी घरों जी के जी अंदर जाना, ये वो चीज सही। होती है, ये वो एनर्जी होती है कि किसी एक खानदान के अंदर भी चले जाए, एक यानी कि एक ऐसे सब्जेक्ट के किसी एक फर्द के पास चला जाए, पूरा सब्जेक्ट जो उनसे होता है ना, यानी कि जितने नाबीना अफराद हैं वो सब समझते हैं कि यार ये हमारे लिए किसी ने कदम बढ़ाया, उनको इज्जत दी गई है और उनके साथ मिला गया है। फिर आप ये देखें लोगों के घरों के अंदर जाना, तो ये वो एनर्जी होती है जिसकी जरूरत होती है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि ये जो वजीर आला की, जो चीफ मिनिस्टर की जो सीट होती है ना, ये नॉन पॉलिटिकल होती है, ये वर्क की सीट होती है। तो मरियम नवाज शरीफ एक सियासी वर्कर है, लेकिन जब वो इस सीट के ऊपर आई हैं तो हमें उनकी पॉलिटिक्स ना होने के बराबर नजर आ रही है, काम एक्सीलेंट नजर आ रहा है। मैं आखिर में बस ये बात करूंगा, पंजाब जो है ना वो आबादी का बहुत बड़ा, यानी कि 50-55% जो है वो पंजाब है, लेकिन इन्फ्लुएंस के लिहाज से ना तकरीबन ये 70 से 80% पाकिस्तान को जो है ना इन्फ्लुएंस करता है। तो इस वक्त में ये जो महंगाई का तोड़ आया है ना, तो जो उसका मरकज है, जो उसका दिल है, वो पंजाब आया है। यहाँ से जो मामलात चले हैं तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं। एक्सीलेंट 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 परफॉर्मेंस है मरियम नवाज शरीफ। हारून साहब 1 मिनट में अगर डिस्क्राइब कर सके, 2 मिनट में प्लीज, ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद राजा साहब की तरफ। संदेला साहब, आज मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान गया, मेरे एक दोस्त का फोन आया कि मेरा बेटा इंतहाई शदीद अलील है और उसकी हालत बहुत सीरियस है, ओ पॉजिटिव खून की जरूरत है अशद। तो मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है। संदेला साहब, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल गया तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जिन मरीजों को, देहातियों को, गरीबों को, जिन दुखी लोगों को धक्के पड़ते थे, वहां का स्टाफ उनसे बगलगीर होके उनको रिसीव करने में मसरूफ था। ये मेरी आंखों देखा हाल है। अच्छा संदेला साहब, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल को फिर जब उस बच्चे की इयादत करने के लिए मैं जनरल वार्ड में गया, संदेला साहब मैंने मोर देन 100 पिक्स और 20-25 वीडियो बनाई है जिसपे मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं। आप हैरान रह जाएंगे कि यूरोप के किसी हॉस्पिटल का आप तस्वुर ही नहीं कर सकते जिस तरीके से चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान अपग्रेड हो रहा है सर। ठीक है, वो मैंने बिफोर और आफ्टर दोनों पोर्शन का मैंने वो उस पे मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं। और मैं ये बता रहा हूं कि मुल्तान में जो प्राइवेट हॉस्पिटल एक रात का पेशेंट एडमिट करने का 25-25, 30-30 हजार रुपए लेते हैं संदेला साहब, उससे कहीं ज्यादा सहूलियात से आरस्ता जनरल वार्ड और रूम्स वहां पर अपग्रेड हो रहे हैं। नंबर 1, जो मरियम नवाज ने जो इनकलाब सेहत के शोबे में बर्पा किया है ना संदेला साहब, आपके तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से एक काम मरियम नवाज और कर देना, ये पूरे पंजाब में जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में भी जो लाचार और गरीब वालिदैन से भत्ते लेते हैं संदेला साहब, और मतलब एग्जाम से पेपर में बैठने से एक दिन पहले पेरेंट्स को थ्रेट करते हैं, उनको रूल नंबर स्लिप्स नहीं जारी करते। अगर ये जो प्राइवेट एजुकेशन वाला माफिया है, अगर इसकी तरफ भी मोहतरमा मरियम नवाज तवज्जो दें और इस माफिया से जो जान छूट जाए ना मेरी, आपकी और या बाकी लोगों की, सेहत के शोबे में इनकलाब है, मवासलात के शोबे में इनकलाब है, खवातीन के हवाले से जो प्रोटेक्शन है। संदेला साहब, आज सुबह एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, कराची के अंदर पिछले 5 माह में 71 लोगों का, नौजवानों का कत्ल हुआ है मोबाइल स्नैचिंग की वजह से। कल एक गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर 26 साल नौजवान कत्ल हुआ है, मोटरसाइकिल भी ले गए, पैसे भी ले गए।
جب میں اس کی تصویریں، الحمدللہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، پنجاب پورا منصوبہ ہے، تمام پولیس اسٹیشن میں جائیں، تشدد ختم ہے، ایس ایچ او کمرے سے باہر نکل کے آپ کو ملتا ہے سندیلا صاحب۔ تو یہ انقلاب ہے، یہ تاریخ ہے جو مریم نواز صاحبہ رقم کر رہی ہیں۔ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، سپورٹ کرنی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور تمام جو اس وقت سازشیں ہیں ان سازشوں سے بچنے کے لیے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، کیونکہ عمران خان کے کلٹ کو جو ہے وہ زمین بوس کرنے کے لیے ایک سبجیکٹ گورننس بھی ہے، ڈیلیورنس بھی ہے۔ مہنگائی اتنی، سندیلا صاحب یقین کریں کہ مہنگائی، فروٹس، ویجیٹیبلز، اور 2500 روپے رائس کی قیمت، 2500 روپے 40 کلو گرام رائس کی قیمت کم ہوئی ہے سر۔ 400 روپے بکنے والا چاول اس وقت 280-90 روپے کا بک رہا ہے، روٹی 10-12 روپے کی، 3900 والی گندم جو ہے نا وہ 2200-2300 روپے کی مل رہی ہے سندیلا صاحب۔ کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 200-250 روپے فی کلو گرام کی کمی ہوئی ہے، دالیں کم ہوئی ہیں، چینی کی قیمت کم ہوئی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ تو جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک مسیحا بن کے آئی ہیں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو عوام کو 100 یونٹ 200 یونٹ تک بجلی ویسے فری کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جو وہ سولر دے رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو امید ہے نا کہ 5 سے 15% ایک بے روزگار کے جو اس کی امید میں 10% جو اضافہ ہوا ہے نا سر، کہ مجھے جلد روزگار ملنے والا ہے، تو یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور جو 38 سے 11% پہ مہنگائی ہوئی ہے، یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے فالو اپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد پنجاب کا صوبہ صرف پاکستان نہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دنیا بھر میں جو دوسری ریاستیں ہیں ترقی یافتہ صوبہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم عزت وقار کے ساتھ سندیلا صاحب میں رات کے 11 بجے گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، 4 دفعہ مجھ سے موبائل سنیچ ہوا ہے، رات کے 1 بجے بھی واپس آتے ہیں تو تحفظ کا احساس ہے کہ ہمارے تھانے فروخت ہونا بند۔ مریم نواز صاحبہ نے کل ایسی زبردست بات کی ہے سندیلا صاحب، ٹائم زیادہ لے گیا ہوں، انہوں نے کہا کہ پنجاب کا 1 انچ بھی نوگو ایریاز نہیں ہوگا، 1 انچ بھی، کہیں کسی کی بدماشی نہیں چلے گی سر۔ تو بات یہ ہے کہ جب جب حکومت کی ریٹ ہوگی، عوام کو تحفظ ہوگا، تو انہی دعاؤں کی، یہ کروڑوں لاکھوں مریضوں کی دعائیں جو ہے جب میاں محمد نواز شریف کو، مریم نواز شریف کو اور شہباز شریف کو لگیں گی، کہ دنیا کی کوئی طاقت، بدماش، لفنگا، لچا انشاءاللہ تعالی ہمارے راستے رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ بے شک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں راز صاحب۔ مریم نواز کا 100 دن، مریم نواز شریف صاحبہ نے، جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ پہلے 100 دن جو ہے وہ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے ان کی ڈائریکشن کیا ہے۔ تو اگر انہوں نے وہ شعبے جو ہے وہ پک کیے ہیں جو بڑے کلوز ہیں لوگوں کے دل کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جتنے بھی انہوں نے کام کیے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے۔ ہیلتھ میں کو انہوں نے پریورٹی دی ہے، ایجوکیشن کو انہوں نے جو ہے وہ پریورٹی دی ہے، اور باقی بھی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی طرف ایکولی، اور جو ہمارا جو اس کا نیٹ ورک ہے سڑکوں کا، اس کی طرف وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ فوکس کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں ہر انسان کی، تو آئی تھنک ان کی طرف ان کی صحیح طریقے سے اپروچ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ اس سے مطمئن بھی ہیں۔ اور I'm sure آنے والے ابھی تو 2-3 مہینے کا یہ جو رزلٹ ہے، جب یہ سالوں میں جائے گا تو یقیناً ایک نیا پنجاب ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس حکومت نے جو معجزاتی طور پہ جو کام کیا ہے، جو شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں جو ہے نا وہ ایسا ہوا ہو کہ مہنگائی کا طوفان جو آسمان چھو چکا تھا اس کو نیچے لانا، اٹس ناٹ اے جوک۔ اس کو آپ تقریباً 40-50% نیچے لے آئے۔ کھانے پینے کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں جو ہے وہ
بہت زیادہ ریلیف ملا ہے لوگوں کو. یہ آئی تھنک یہ ایک بیسک چیز ہے جو ہر ایک کو ہرٹ کرتی ہے. پیٹرول کی قیمتیں بھی فیڈرل لیول پہ ماشاءاللہ وہ نیچے آ رہی ہے. سو یو نو لائک سارے پازیٹیو انڈیکیٹر ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مریم بی بی جو ہے ان کا کسی اور کے ساتھ تو مقابلہ ہے نہیں, ان کا مقابلہ ہے اپنے چاچا کے ساتھ اور اپنے ابو کے ساتھ. تو جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں وہ یقیناً دونوں سے بہت آگے نکل جائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں راجہ صاحب, میں ہمیشہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں کرتے ہیں نا کہ میاں صاحب جب سیاست میں آئے تو والدین کی طرف سے کوئی بندہ کدھر اگے پیچھے جاوے تو نصیحت بھی کی جاتی ہے نا. کہا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, اور وہ ایک بہت بڑا واقعہ کہ ڈاکو آ گئے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس بھی پیسے ہیں. انہوں نے کہا تم میرے چھپے تو تم نے بتایا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے بتایا کہ ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو ایک بہت بڑی نصیحت ہے نا, اس کو پلے باندھ گئے. تو میاں صاحب کو اور میاں صاحب کی فیملی کو ایک نصیحت ہے, آپ سارا کچھ کریں لیکن یہ جو عام انسان کی ضرورت ہے نا روٹی, یہ عام انسان کی جو ضرورت روٹی ہے, وہ کوئی خالی پیٹ نہ سوئے, وہ پیٹ بھر کے سوئیں. اور یہ میاں صاحب کو, میاں محمد شریف صاحب کی ایک نصیحت تھی, اور میرے خیال میں یہ فیملی اسی کو لے کے چل رہی ہے کہ اگر ہم پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں تو کوئی غریب انسان پیٹ بھر کے. دیکھیں مریم نواز کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ روٹی کی قیمت کیسے قائم کروا لیں گے, ریٹ ہی نہیں ہے, کروا ہی نہیں سکتے. خالی روٹی کی قیمت نہیں, جو چیز بھی کہی ہے اپنی ریٹ قائم کر کے دکھائی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خوش رکھے, آپ کے بچوں پر آپ کے سائے قائم رکھے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح, اور سننے والوں کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے اپنے حفظ و امان رکھے, جو اتنا پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں. اچھا جی, آواز کم آ رہی ہے, شاید ابھی ہماری آواز کم ہی ہوگی, پورے پروگرام میں آواز ٹھیک تھی. تو تمام سننے والوں کو بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. کہاں سے ہوگی یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے یہ مجھے خود نہیں پتا کہ سرد موسم میں ہے یا گرم موسم میں ہے. لیکن موٹر رکھو بس. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو, ایسا افریقہ سے کم پہ رہا ہے, موسم بڑا گرم میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے منڈے تک لیے آپ سے اجازت. پروگرام تو چلتے ہی رہیں گے نا, کل کا پروگرام بڑا ایک دھماکے دار پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ کل ہی آپ دیکھیں گے. بہت شکریہ جی آپ دوستوں کا, تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ. اس تماشے کے چکر میں پاکستان کو جو نقصانات پہنچا دیے ہیں وہ انبیئریبل ہیں. مریم نواز صاحبہ نے پارٹی ورکر کے دل میں, ووٹر کے دل میں, بڑی اکثریت کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے. سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہا ہے نا تو وہ کسی پاگل پن میں نہیں کر رہا, وہ کسی ایجنڈے پہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو ثابت کیا جائے کہ وہ پرائم منسٹر رہنے کے اہل نہیں ہیں, اور جو عمران پروجیکٹ ہے اس پر عمل کیا جائے.